جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جب دو اہم اسمبلیز جو ہیں وہ تحلیل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کب ہوں گے، یہ ایک سوال ہے. یہ ہمارا بھی سوال ہے، عام عوام کا بھی سوال ہے. لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قرضوں کی ایک جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے. محسن صاحب کی جانب جاؤں گی. محسن صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے، ہم بات کر رہے ہیں قرضوں کے حوالے سے. ایک تلوار جو ہے وہ ایک عام آدمی پہ لٹک رہی ہے، لیکن دوسری جانب ہم بات کر رہے ہیں عام انتخابات کے لیے. کیا اس سچویشن میں عام انتخابات ہونا پاسبل نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، عام انتخابات تو اگر کرنا چاہیں تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے دو لیم ایکسکیوز ہیں. ایک یہ آپ کہتے ہیں معاشیت خراب ہو گئی ہے. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر امن و امان کا مسئلہ ہے. تو یہ امن و امان کا مسئلہ تو یہ ابھی واقعہ ہوا ہے. آپ کو تاریخ تو دینی تھی اسی دن جس دن اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی. آپ کو کیا پتا تھا یہ واقعہ ہونے والا ہے؟ تو اب یہ جو راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں، نہ عدالتیں اس کے اندر ایگری ہوں گی، اور یہ اختیارات جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان استعمال کرے گا. وہ اپنی طرف سے ڈیٹ دیں گے، یہ الیکشن ہوگا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے. آئی ایم ایف بھی جو ہے ان کے ساتھ رعایت جب کرے گی جب یہ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اپوزیشن کے ساتھ، کیونکہ یہ 6 مہینے 8 مہینے کی گورنمنٹ ہے. آئی ایم ایف جو معاہدے کرتی ہے وہ مستقل معاہدے کرتی ہے، لانگ ٹرم معاہدے کرتی ہے. وہ سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اب ایک طرح سے مجھے سوال کا جواب مجھے چاہیے. ہمارے بیٹھے میں برابر پیس پارٹی پیس پارٹی یقیناً پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. سب سے اچھی بات یہ کہ بائی برتھ پارٹی ہے پاکستان کی. اگر کوئی پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی ہے. باقی سب جو ہے انڈیا بننے سے پہلے کی جتنی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر. اب اس کے اندر بڑا کام ہوا، بھٹو صاحب نے بھی بڑا کام کیا. لیکن اب سوال یہ کہ آپ بتائیے کہ جب آپ نے حکومت لی تو 13.5% اس وقت مہنگائی تھی. جب عمران خان نے حکومت لی 10.5% مہنگائی تھی. 3 سال میں 4 سال میں اس نے 13.5% پہنچا دی. آج یہ مہنگائی جو ہے آپ نے 27 پہنچا دی. تو آج آپ وہ تحریک کیوں نہیں چلا رہے ہیں اسلام آباد میں کھڑے ہو کے؟ آج آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کو یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو آئے تھے اس ملک کے اندر مہنگائی کم کرنے کے لیے؟ تو اس کا مقصد یہ آپ اس میں شامل ہیں. کوئی اور مقاصد ہیں آپ کے جس سے آپ پورا کر رہے ہیں. آپ کو عوام سے دلچسپی نہیں ہے. اگر عوام سے دلچسپی ہے تو ایک میٹنگ بلائیں. آج چلیے اس میں پی ٹی آئی نہیں موجود ہے، آپ فیصلہ کریں. اس ملک کے اندر کم از کم میں کہتا ہوں کھانے پینے کی اشیاء اتنی سستی کر دیں، اتنی اس کی پرائس کر دیں کہ ہر ایک کے افورڈیبل ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہر طرف مہنگائی ہے. آج پیپر لینے جائیں، یہ پیپر بھی مہنگا کر دیا. اسکول کے کورسز مہنگے ہو گئے، پین مہنگا ہو گیا. کون سی چیز ایسی ہے اس وقت جو مہنگی نہیں ہوئی ہے؟ تو یہ کون کرے گا آ کے؟ تو یہ مجھے لگتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں حکومت تو کرنی نہیں ہے. کرنی تو حکومت انہی نے ہے جو پریشر ڈال رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ جب عمران خان کی سپورٹ ختم ہو گئی تو وہ تو ایک جلسہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی تک تو اس کی سپورٹ ہے نا، ابھی تو آپ مان لیں گے نا. ابھی سب سے زیادہ سیٹیں اس کی ختم ہوئی ہیں پنجاب کے اندر، 180 سیٹیں اس کی ختم ہوئی ہیں. قومی اسمبلی میں اس کی ختم ہوئی. جس دن آپ اس سے بڑی سیٹیں لے آئیں گے میں کہہ دوں گا ایم کیو ایم ختم ہو گئی. اب میں یہ کہتا ہوں مجھے ایک اچھی بات لگی ہے، میں عمران خان کا حامی نہیں ہوں اور نہ میں ان کو فرشتہ سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات ہے جو سب سے زیادہ خوف پیدا ہوا ہے 13 جماعتوں میں. اس نے جو فلاحی کام کیے، ایک چھوٹی سی مثال کہ اس نے 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ دے دیا آپ کو. آپ ڈر گئے کہ یہ تو ہم نہیں کر سکیں گے. آ کے جب ہم نہیں کر سکیں گے تو یہ تو ہمارا کباڑہ کر دے گا. اس نے آپ کو جو سہولتیں دیں، میں کہتا ہوں آپ وہ سہولتیں تو دیں کم سے کم. اس کو چھوڑیں کہ عمران خان حکومت کرے یا نہیں. جو آج تو گورنمنٹ آپ کے پاس ہے نا، وہی قرضے آپ دیں، وہی سہولت. سب کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ میں بتاؤں کہ بھائی جس طرح بات کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے، دیکھیں وہ کرپشن کی ایک مشین ہے. ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ کا کارڈ آپ کو ہیلتھ کو دیتے ہیں اسپتال میں، ویسے ہی اس میں کرپشن شروع ہو گئی ہے. 40% لے رہے ہیں، 20% لے رہے ہیں لوگ. آپ کے سامنے کی بات ہے. کرپشن کی بنیاد حکومت کہتی ہے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں اکرام اللہ نیازی صاحب جو عمران خان کے والد، وہ کرپشن میں نکلے تھے. وہ آگے وہی سسٹم سارا چل رہا ہے. اور بات آگے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ پیسے دیے جا رہے تھے اور لوگوں کو الحمدللہ اس کی سہولت تھی. اور ہیلتھ کارڈ بھی اسی سے انہوں نے لیا. لیکن اس میں بھی دیکھیں کرپشن تو ہوئی تھی. نہیں دیکھیں کرپشن تو ہر جگہ، دیکھیں کرپشن تو ہوتی ہے. دیکھیں کرپشن جو کر رہے تھے سارے پی ٹی آئی میں چلے گئے. پی ٹی آئی پیپل پارٹی کی بی ٹیم ہے. پیپل پارٹی کا اپنا ہے کون؟ میرے کو یہ بتائیں. آپ فردوس عاشق احوان کو لے لیں،
अच्छा बाबर रहमान साहब को ले लें, स्वाति साहब को ले लें, XYZ, अलीम खान को ले लें, टोटल मैं तो कहता हूँ पीपल पार्टी की बी टीम है हमारी, इसलिए ज्यादा मैं इनके खिलाफ नहीं बोलता हूँ, हमारे ही लोग हैं इसमें ज्यादातर। अब फवाद साहब का आज मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल पे कि पीपल पार्टी में आना चाह रहे हैं, पीपल पार्टी ने मना कर दिया। ज़ाहिर है पीपल पार्टी ने क्यों मना किया? पीपल पार्टी एक जमात है, PTI जमात नहीं है। जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था, इसको आप एक सियासी पार्टी हो मानते होंगे, हम नहीं मानते होंगे और हम भी इनको नहीं मानते। ये वो मखलूक है, अजीब सी मखलूक है। हारते हैं जब इनकी लेडीज इनकी नाचना शुरू कर देती हैं आगे, जीतते हैं तब भी शुरू कर देते हैं। अजीब सा माहौल बना हुआ है मुल्क में, यकीन करें। अच्छा देखें बात ये अभी निकल गई है। मसूद साहब हम इनके वोटर्स को डिनाई तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर इमरान खान साहब एक आवाज़ लगा देते हैं और कराची में जलसा होता है तो हम देखते हैं कि अवाम की बड़ी तादाद जो है वो जलसे में मौजूद होती है। देखें पैसों से खरीदा जा रहा है लोगों को, ये गरीब लोगों को लाया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ बात, आप देखें आपके कई वीडियोस आई होंगे, आप तो मीडिया से आपको पता होगा। भाई की बात मैं इसलिए नहीं करता हूँ, ये तो पहले चले इन्होंने एक बात की है। अब ये वो गैर सीरियस लोग हैं जो असेंबलियों से निकल के बोलते हैं फिर हमें ले लो। भाई अगर पहले मसला था नहीं जाना चाहिए था। आप यानी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात करें और जलसों की बात करते हैं। देखें जलसा तो मदारी जब डुगडुगी बजाता है ना, तो आप देखें बहुत सी पब्लिक जमा हो जाती है। आप किसी अच्छे काम के लिए खड़े हो जाए, लोग इतने नहीं जमा होंगे, लेकिन डुगडुगी के ऊपर जमा होते हैं। इनकी मिसाल मदारी और बंदरों वाली है और तमाशाइयों वाली है, ये इनका हालत है। और ये मुल्क को उस हाल में लेके साहब ये कह रहे हैं कि अशरफ खुर्दनोश की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। ये मैंने भी इंट्रो में अपने आगाज़ में, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने भी आपसे ये बात कही थी। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए, इन रेट्स को कम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? नहीं इंशाल्लाह आप थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह। देखें देखिए BTR बस एक बहुत ही अच्छे इकदाम था। हमने देखा कि अवाम उससे काफ़ी खुश हुए। स्पेशली अगर मैं बात करूँ पिंक बस के हवाले से, तो ख़वातीन के लिए जो पिंक बस का जो है इंतज़ाम किया गया है वो एक बहुत खुशाइन बात है। लेकिन इसके अलावा और भी मज़ीद ऐसी चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना ज़रूरी है पीपल्स पार्टी। देखें आप भी समझती हैं, भाई भी हमारे साथ बैठे हैं, इनको भी अंदाज़ा है। कार्डियो जैसा एक अस्पताल पूरे पाकिस्तान में दिखा दें, आप बेनज़ीर ट्रामा जैसा पूरे पाकिस्तान में कोई अस्पताल दिखा दें। JPMC एक बहुत बड़ी मिसाल है। ठीक है JP, अब ये बात ये ना, ये पीपल पार्टी के मंसूबे अब नजर नहीं। अब बात ये कि लोग इस पे हमेशा तनकीद हमेशा आप बेनज़ीर ट्रामा सेंटर के अंदर मैंने खुद देखा है, हल्फन में बात कहता हूं कि वहां पे आपके PTI के MPs और MNS भी आके इलाज करा रहे हैं और बातें सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे थे। देखें ये गैर सीरियस लोग हैं, इन्होंने मुल्क को आज कौन से सियासतदान है सर, मुझे ये बताएं, जो अपना इलाज बाहर मुल्क करवाते हैं, बैरून मुल्क करवाते हैं, वो कौन से सियासतदान है? देखें बात ये बैरून मुल्क में तो बैरून मुल्क करा रहे हैं। अब कई ऐसे लोग हैं जो जाते हैं। आप मोहतरमा के अगर आप बिलावल साहब को देखें, यहीं पे कराची में पैदा हुए बच्चे, इनके देखें लेडी रेडिंग हो गई या लियारी हॉस्पिटल हो गया, जहाँ लियारी लोग कहते हैं जी वहां पे मोहतरमा जैसी शख्सियत के अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो बात ये ना, देखें बच्चों पे बात चली तो मैं एक चीज बताऊं, PTI के लिए एक बात मैं करता हूं, जो शख्स अपनी औलाद को कायल नहीं कर सका दूसरे के बच्चों को खराब करने पे तुला हुआ है, दूसरों को बच्चों को कायल करने के लिए आ गया। सर पर्सनल बात है, मेहताब साहब की जानिब जाऊंगी। मेहताब साहब आपने तमाम तर गुफ्तगू को जो है वो सुना है, मुलाहिजा किया है, क्या कहेंगे आप कि सूबाई हुकूमत की अगर हम बात करें खुसूसन कराची की, तो कराची के आवाम को क्या सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिलीफ दे सकती है या इमरान खान जो है वो ज़्यादा मुस्बत साबित रहेंगे कराची के आवाम के लिए? देखें जी, कराची के अंदर इतने मसाइल पैदा हो चुके हैं, जिस तरह पहले भी कहा था कि कराची एक मसाइल का गढ़ बन गया। यहाँ पे किसी भी पार्टी के पास ऐसी कोई जो है जादू की छड़ी नहीं है कि उसको सही कर ले। मैं फिर वो यही बोलूँगा, जब तक तमाम जमातें मिलके नहीं बैठेंगी और सिंसेरिटी से नहीं बात करेंगी, कराची के मसाइल नहीं हो सकते। क्योंकि कराची के अंदर हर बोलने वाला, यानी कि यहाँ पे पंजाबी भी मिलेंगे आपको, सिंधी, बलोच, पठान, हर कौम का आदमी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मखलूत हुकूमत ही चलेगी और वो मखलूत हुकूमत जिसकी सपोर्ट वफाक के अंदर हो, उसकी सपोर्ट वो चलेगी। और अभी इससे पहले जो एक हमारी बात हो रही थी इसके अंदर जिस तरह पिछली दफ़ा मैंने उसमें प्रोग्राम में बोल के पीपल्स पार्टी की साहिबा थी, मैंने कहा जी हाफिज़ नईम के बारे में, वो बेहतरीन आदमी है, इसके अंदर एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको चांस दिया जाए इसके अंदर। तो उसके अंदर उन्होंने मुझे कहा कि शायद वो जमात इस्लामी की राग मतलब बोल रहे हैं। बहरहाल ऐसा नहीं है, क्योंकि आज माहौल ये हो गया कि हमारा कि हम अगर किसी के बारे में किसी की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कहता है ये इसका आदमी है। असल में हमें ये अखलाकियात, जब हम बात करते हैं हमें अखलाकियात को मद्देनज़र रख के करना चाहिए। जिस तरह भाई ने बोला, बहरहाल मैं इस चीज़ को इंटीग्रेशन करता हूँ, शायद आइंदा ना हो किसी के जो लोग चले जाते हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह जनरल मुशर्रफ चले गए, आज सब उनको याद कर रहे हैं, TV पे उनके प्रोग्राम आ रहे हैं। जब मुशर्रफ साहब ज़िंदा थे तो उनको क्या क्या कहा जा सकता था,
اچھا مہتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان معاملات کو کیا درست کیا جا سکتا ہے عام انتخابات سے پہلے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارا نادرہ کا ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے، اس کے اندر تمام جو ہے چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں جو ہم نادرہ کا فارم بھرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اس کے اندر جو آپ سروے کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، نادرہ سے انڈیکیشن آپ لے لیں ساری اور وہاں سے ادھر ہی کمپیوٹرائز کر کے اس کی حلقہ بندیاں کر سکتے ہیں. یہ تو ایک صرف عوام کو آگے پیچھے کرنا اور یہ کرنا، ٹائم پاس کرنا یا ٹائم کو پار کرنا. یہ مطالبات درست ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے؟ ہاں بالکل ہونے چاہیے. دیکھیں اب جس طرح حافظ نعیم صاحب اور میں نے بات سنی کہ ایک حلقے کے اندر ایک یو سی کے اندر 10,000 ووٹ ہیں اور ایک یو سی میں 40,000 ووٹ ہیں، میرے حساب سے تو ناانصافی ہے. یا تو ایکول ہونی چاہیے ایسی، یعنی کہ 10,000 پہ ڈیوائیڈ ہونا چاہیے، 40,000 پہ پورے کراچی کو ڈیوائیڈ ہونا چاہیے. جب تو کہتے ہیں الیکشن ہے، اگر الیکشن 10,000 پہ اور 40,000 کے اوپر ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ہے. یہ تو ایسا ہے کہ پہلے سے ساری بات ہو گئی، سلیکٹ کر کے جس کو جہاں بٹھانا بٹھا دیں، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے الیکشن کی. جس کو جہاں بٹھانا بٹھا دیں. جس طرح ابھی جو ہے کے ایم سی بھی کچھ لوگ چلا رہے ہیں، کے ڈی بھی چلا رہے ہیں، واٹر بورڈ بھی چلا رہے ہیں، اسی طرح چلتا رہیں اسی طرح. لیکن ایک چیز دیکھیں ہماری، دیکھیں پاکستان کے اوپر اور کراچی پہ خصوصاً پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے، آئی ایم ایف کی نظر ہوتی ہے. جب تک ہم جمہوریت کے اندر نہیں آئیں گے ادھر، ہمیں نہ کہیں سے امداد ملے گی، نہ آئی ایم ایف ہمیں قرضہ دے گا. آئی ایم ایف اصل میں دینے سے پہلے وہ سوچتا ہے میں لوں گا کیسے. وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بلین لے رہے ہیں ہم سے، اتنا ٹریلین لے رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہ یہ ٹیکس لگائیں. اس کو یہ فکر ہوتی ہے دیں گے کیسے. اور ان کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ جس حکومت کو ہم دے رہے ہیں وہ حکومت تب تک رہے گی یا نہیں رہے گی. دیکھیں آپ کی بات یہ بھی صحیح ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم اصل میں قرضہ لینا جانتے ہیں، ہم اس کی ڈسٹریبیوشن نہیں جانتے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس اگر 10 ٹریلین آ رہا ہے تو ہم اس کو پہلے اس کی پلاننگ کریں، جو ہم لے رہے ہیں کہاں کہاں ڈسٹریبیوشن ہے، یہ ہم نے تعلیم میں لگانا ہے، یہ ہم نے ترقیاتی کام میں لگانا ہے. ہمارے پاس کوئی اس کی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، آتا ہے اور ڈرافٹ میں چلا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو ہے پینشنز کے اندر، لوگوں کی فیسلٹیز کے اندر، لوگوں کی رینوویشن کے اندر، دوسری چیزوں میں ہمیں بہت اربوں ڈالر ہمارا خرچ ہوتا ہے، اربوں ڈالر. جب تک ہم چیزیں یہ کٹ آف نہیں کریں گے تو اسی طرح ہم قرضے لیتے رہیں گے. آج ہم 90 لاکھ کے اوپر ہیں، کل 1 کروڑ میں ہو جائیں گے، پرسوں 2 کروڑ میں ہو جائیں گے. تو یہ چلتا رہے گا معاملہ جب تک ہم ہر آدمی کو اس کے اندر، ہر عام آدمی کو سنسیئر ہونا پڑے گا. عام آدمی کو اس کے اوپر جو ہے بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے. اور ہر جنید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے سوال کریں گے کہ ریاست یا سیاست، پی ٹی آئی کس کو ترجیح دینے جا رہی ہے؟ جنید صاحب دیکھیں پی ٹی آئی نے ہمیشہ جو ہے ریاست کو ہی ترجیح دی ہے. آپ عمران خان کے ابھی آپ نے جاتے جاتے جو آپ نے بریک سے پہلے بات کری تھی، ورلڈ کپ کی آپ نے بات کری. ورلڈ کپ نہیں، ورلڈ کپ تو پرانی بات ہو گئی. ورلڈ کپ سے تو بات بہت آگے جا چکی ہے. اس کے بعد شوکت خان جب بنایا، بغیر حکومت میں رہتے تھے، بغیر کسی عہدے اور منصب کے. اس کے بعد نمل یونیورسٹی بنائی. اس کے بعد جب حکومت میں 3-3.5 سال ملے تو احساس پروگرام کو آپ دیکھیں، آپ جو ان کا لنگر خانہ جو قائم کرے، جگہ جگہ جو ہے لوگوں کو سپورٹ کرے، قرضے دیے چھوٹے پیمانے پہ. وہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو جس کی وجہ سے آج ہم پورے، جب ہم نے سندھ میں ممبرشپ ڈرائیو شروع کری تو ہم نے لاکھ لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو ممبرشپ پی ٹی آئی ممبرشپ کارڈ ہے، لیکن اتنا لوگوں نے ہمیں جو ہے پذیرائی ملی لوگوں سے ہمیں کہ یہ کارڈ بنوانے سے شاید ہمیں جو ہے 12,000 روپے مل جائیں گے جیسے کووڈ کے ٹائم پہ ملے تھے. شاید یہ کارڈ بنوانے سے شاید ہمارا علاج فری ہو جائے گا. تو یہ لوگوں کا اعتماد ہے عمران خان کے اوپر کہ عمران خان نے ہمیشہ جو ہے فلاحی کام کیے ہیں اور ریاست کو سپورٹ کرنے والے، عوام کو سپورٹ کرنے والے کام کیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. محسن صاحب کی جانب جاؤں گے. محسن صاحب بہت اچھا پوائنٹ جنید صاحب نے اٹھایا ہے، وہ یہ کہ کووڈ کی اگر پرٹیکولرلی بات کریں تو جو اسٹریٹجی اپنائی تھی عمران خان صاحب نے، ہم سب اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ ایک جگہ تو لاک ڈاؤن تھا، دوسری جگہ جو ہے وہ کاروبار بند ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی معیشت میں جو ہے بحران اس طریقے سے نظر نہیں آیا. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا پہلی چیز یہ دیکھیے تھی کہ معیشت تباہ ہوتی 4 مہینے میں نہیں ہوتی ہے جی، نہ سال بھر میں ہوتی ہے، بہت ٹائم لگتا ہے. اب میں ابھی ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ابھی انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کو مداری، تو مجھے اس لیے افسوس ہوا کہ بھٹو صاحب جب جلسہ کرتے تھے اتنی مقبولیت تھی، ساری اپوزیشن مل کے ان کو مرداری کہتی تھی. یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. میرا کہنا یہ کہ اس کی مقبولیت ختم ہو گئی. آپ کہتے ہیں ختم ہو گیا، آپ الیکشن کرائیں، آپ کے سامنے، عوام کے سامنے ایک چیز یہ سامنے آ جائے گی
دوسری بات یہ آپ کے دور میں اسٹیل مل تباہ ہوا, بالکل آپ کے دور میں پی آئی اے تباہ ہوا, آپ کے دور میں ریلوے تباہ ہوا, اس وقت عمران خان کا کوئی کام نہیں تھا, کوئی نام نہیں تھا اس وقت. تو یہ بتائیے کہ آپ اس کو کیوں نہیں مینٹین کر سکے. یہ مشرف صاحب کے زمانے میں اسٹیل مل پھر چلا گیا تھا پروفٹ کے اندر, اس کے بعد پھر آئی گورنمنٹ آئی, یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی. تو میرا شکوہ تو یہ, بھٹو صاحب نے تو کراچی کے لیے بہت کام کیا, آج تک میں ان کا نام لیتا ہوں. اسٹیل مل انہی نے لگوایا, عباس شہید ہاسپٹل بنایا, اور بڑے کام کیے, ایٹمک پاور دیا آپ کو ملک کے اندر. آپ کو تو ان سے آگے بڑھنا چاہیے تھا, آپ وہیں رکے ہوئے. آج مجھے بتائیں کہ آج آپ کی 13-14 سال کی حکومت میں آپ نے کراچی کے لیے کیا کام کیا, بس اتنا سا بتا دیں. وقت کم ہے, 30 سیکنڈ ہے پلیز. بے نظیر ٹراما سینٹر آپ کے سامنے موجود ہے. آپ کا کئی ایسے ہاسپٹل ہیں, آپ یہ دیکھیں نا کہ پیپل پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو کالونیاں بنی ہماری رہائشی کالونی ہے, وہی پیپل پارٹی نے بنائی. پیپل پارٹی دیکھیں کام کر رہی ہے. اب یہ بات ہے تعصب کی اینک اگر اتاری جائے تو نظر آئے گی. اب بات یہ کہ عمران خان صاحب کی طرف جاتے ہیں. عمران خان دیکھیں بات یہ ہے کہ بات بول رہے ہیں مداری بولا, دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے کیا کیا. وہ تو 90 دن میں ملک کو ٹھیک کرنے آئے تھے, وہ کیسے ٹھیک ہوا. آج یہ بھائی نے ابھی بات کی جنید صاحب نے کہ بھائی وہ جو ہے نا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کارڈ کے شاید 12-12 ہزار ملیں گے. یہی چیزیں لوگوں کو گمراہ کر کے ممبرشپ کی جا رہی ہے. ان کو یہی بتایا جا رہا ہے 12-12 ہزار روپے ملیں گے, ممبرشپ تب کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین, اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عام انتخابات میں عوام جو ہے وہ کس سے اپنا ووٹ دیتی ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.